وزیر خزانہ صاحب، پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ بجٹ پاس ہو گیا ہے. آپ نے کہا بارہا کہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہے، تو اب 2021-22 میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور جب یہ فائنینشیل ایئر کلوز ہوگا ایک دن بعد تو کیا فگرز آپ کے پاس موجود ہیں؟ ارشد بھائی دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ نے کنسالیڈیشن کافی حد تک کر چکے ہیں، اور ابھی ہمیں مطلب گروتھ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں جابس کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کی انکم بڑھانے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری کافی ینگ پاپولیشن ہے. ہمیں یہ 1.5 سے 2 ملین جابس چاہیے ہر سال. اور ابھی تو دیکھیں نا، کووڈ کی وجہ سے اور جو کنٹریکشن ہوئی تھی اکانومی میں شروع کے بیچ میں آئی ایم ایف کے آنے سے، اس سے تو کافی لوگ جو ہیں وہ انمپلائڈ ہو گئے تھے. لیکن مطلب اس حکومت نے اور عمران خان نے بر وقت جو اقدامات اٹھائے تو اس سے وہ تو ایک قسم سے جو آئی وڈ سے 57 ملین جو نوکریاں جو گئیں اس میں سے تو واپس تو آ گئیں. تو 27 اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ 25 ملین تو واپس آ گئیں، لیکن 2-2.5 ملین تو ابھی بھی جو ہیں وہ انمپلائڈ ہیں. تو اس کو ہم لوگوں نے ایک قسم سے ان کو امپلائمنٹ دینی ہے، اور پھر 1 سے 1.5 سے 2 ملین ہر سال جو ہیں جو یوتھ ہے وہ مارکیٹ میں آتا ہے. تو اس کی وجہ سے گروتھ کی طرف ہمیں چلنا تھا. تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گروتھ کیسے ہو، کیا آپ کے اہدافات ہیں، میرے خیال میں ہم تقریباً 4% کی تو ہم نے 9 مہینے میں کی، میرے خیال میں اس سے شاید تھوڑا زیادہ ہی ہو، لیکن چلیں 4% ہی لیں. اگلے سال بھی ایکسپیکٹنگ کہ ہم تقریباً 4.8 to 5% پہ جائیں گے، اور انشاءاللہ 2022-23 میں وی لائک ٹو ہٹ اراؤنڈ 6 to 7%. رائٹ. اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت آپ کی ہو رہی تھی، اب یہ مؤخر ہو گئی ہے اگست تک، اور آئی ایم ایف کی جتنی کنڈیشنز تھیں اس پہ آپ مزید نیگوشیٹ کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ؟ ارشد بھائی دیکھیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ایک چیز تو بہت کلیئر ہے ہمارے ہیڈ میں کہ ہم نے آئی ایم ایف پروگرام سے نکلنا نہیں ہے. اور اس کے ظاہر ہے آئی ایم ایف کی اس وقت ہمیں ضرورت اس لیے اسٹیمپ کی ضرورت ہے کہ ایک قسم سے ہم ابھی کنسالیڈیشن ہم نے پوری طریقے سے جو ابھی ہو رہی ہے، گروتھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اس وقت ہمیں ایک اسٹیبلٹی کی اسٹیمپ چاہیے. اور وہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ کی ہماری ڈیسٹینیشن ایک ہے، کہ جس کا مطلب ہے سسٹینیبل گروتھ ہم نے اچیو کرنی ہے ان دی لانگ رن. اور سسٹینیبل گروتھ اچیو کرنے کے لیے کئی ہمارے جو اسٹرکچرل جو ہمیں ڈیفیشنسیز ہیں اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. ان اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز میں 2 ڈیفیشنسیز ایسی ہیں جس میں ہمارا ان سے جو ایک قسم سے ڈفرینس آف اپروچ ہے، میں اوپینین نہیں کہوں گا، اپروچ کی بات ہے. ایک ہے کہ پاور سیکٹر جو ہے اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ کافی ہمارے لیے مشکل ہے اس میں. اور دوسرا ہم نے ریونیوز کیسے کلیکٹ کرنے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاور سیکٹر جو ہے آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے بڑھ ہی رہا ہے، اس کو ایک تو بڑھنے سے روکیں، اور دوسرا اس کو کم کرنے کی کوشش کریں کہ وہ بہت بڑا برڈن ہے. اور اس کا طریقہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ٹیرف انکریز کر دیں. تو ہمارا ان سے کہنا یہ ہے کہ یار ٹیرف انکریز کرنے سے کیا ہوگا، بوجھ بڑھ جائے گا غریبوں پہ، انڈسٹری پہ بڑھ جائے گا، ہماری انڈسٹری انکمپیٹیٹو ہو جائے گی. تو یہ ہمارے نزدیک یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ہم یہ ہے کہ ہمیں پتہ کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کیپیسٹی پیمنٹس آ گئی ہیں ہمارے پاس، وہ جو ہم لوگوں نے لگائے تھے جنریشن یونٹ جو ابھی یوز نہیں ہو رہا ہے، بیکاز اس میں ہمیں ابھی اکنامک گروتھ ہوگی تو وہ یوز ہوں گے، وہ اوور کیپیسٹی ہم نے کریٹ کر دی تھی. تو اگر وہی ہے تو پھر ہم عام آدمی کو کیوں مطلب مشکل میں ڈالیں، وہی پرابلم کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں نا. تو اس کا ہم جو سلوشن ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. تو انہیں کہا ٹھیک ہے جی، وہ آپ ہمیں دکھا دیں. دوسرا ہم نے کہا کہ آپ نے ہمیں کہا ہے کہ ٹیکسز بڑھانے کے لیے جو انکم ٹیکس ہیں، پرسنل انکم ٹیکس، اس میں 150 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹیکس پہ مطلب جو ٹیکس پہ ایگزسٹنگ ٹیکس پہ ان کو بڑھا دیں، آپ ایگزمپشنز کم کر دیں، اور باقی بھی کئی ایگزمپشنز کم کر دیں. تو یہ ہم نے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پروگریسو نہیں ہے. ہم مطلب ہمارے نزدیک پروگریسو نہیں ہے. ہم چاہیں گے براڈننگ کریں. ہم جتنے ابھی اس وقت 3 ملین ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں، ہم ان کو ہمارے پاس 15 ملین جو ہیں انڈیویجولز یا کمپنیز کے ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا ہے.
اور وہ ڈیٹا نادرا کے پاس بھی ہے اور ہمارے جو FBR کے پاس ہے. ان کے ایک پروگرام ہے ٹیکس رے, اس میں ٹیلی فون بلز, الیکٹریسٹی بلز, بینک اکاؤنٹس, اس کے سے ڈیٹا یہ ہے. تو ہم اس سے اپنی جو ہے براڈننگ کریں گے, ہم اور ٹیکس پیئرس کو نیٹ میں لائیں گے, اس سے ہمارا ٹیکس بڑھے گا, وہ بہتر طریقہ. اور دوسرا پھر ہم ٹیکنالوجی یوز کر کے یہ ریٹیلر جو ہے ہمارے پاس, ریٹیلر جو آپ کو معلوم ہے ریٹیل ٹریڈ میں تقریباً 18 ٹریلین کی سیل ہوتی ہے ہر سال, اور ہم صرف 3.5 ٹریلین کیپچر کر رہے ہیں. تو اگر اس کو ہم نے زیادہ کیپچر کرنا شروع کر دیا مشینوں کے تھرو, POS کے تھرو, تو وہ بہتر طریقہ ہے رادر دین کہ آپ اس کو اپنا یہ جس طرح میں نے کہا ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیں. اور تیسرا ہمارا اس پہ وہ ہے جو ہمیں ٹریس کی, ہم نے وہ جو ایک لے کے آ رہے ہیں کہ ٹریک اینڈ ٹریس, کہ ایسے جی ٹریک اینڈ ٹریس کے اوپر, تاکہ اس سے بھی ہمارا یہ ہمارا IMF میں. اور انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ہم بیسکلی پاز لیتے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ. سو وی آر ان ٹچ ود دیم اینڈ وی ول بی ان ٹچ ود دیم, ناٹ we'll stay in touch with them from now on a monthly basis, maybe bi-weekly, fortnightly basis, تاکہ ہم اس کو تقریباً جو 6th اور 7th کو یہ ریویو کو سپٹمبر میں اکٹھا کر لیں. اچھا منسٹر صاحب, آپ نے جو 3 پوائنٹ بتائے کہ آپ ٹیکس بیس براڈن کیسے کریں گے, یہ والے پروپوزلز پہلے بھی آتے رہے, اور FBR کے پاس اور نادرا کے پاس آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ڈیٹا بھی ہے. اس طرح کی ایک ایکسرسائز پہلے بھی شروع کی گئی کہ جناب جن لوگوں کے خرچے زیادہ ہیں بٹ لیکن وہ ٹیکس پیئر نہیں ہیں, ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. ایسی آپ کیا چیز مختلف کریں گے کہ جو سسٹم ہے وہ اب ڈیلیور کرنا شروع کر دے, اور لوگ جو انٹرنیشنل ٹریول کووڈ کی وجہ سے تو کم ہو گیا, لیکن ان کا ڈیٹا بھی آپ کے پاس ہے, جو سیل پرچیز کرتے ہیں وہ سارا ڈیٹا بھی آپ کے پاس ہے, تو وہ اس نیٹ میں آئیں گے کیسے, کس طرح سے یہ کارروائی چلے گی, FBR کیسے ان کو نیٹ میں لے کے آئے گا؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے میں نے جو کمیٹی بنائی خود چیئر کر رہا ہوں, اس میں ان کے لوگ FBR کے کچھ لوگ ہیں, اور لیکن زیادہ تر ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو میں اندر لے کے آیا ہوں, اور ان کی تھنکنگ جو آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کر کے ہم نے یہ کہنا کہ ان کو ہم نے ایکسیس کیسے کرنا ہے. کیونکہ ابھی بھی دیکھیں نا کمرشل جو آپ کے کنیکشنز ہیں بجلی کے وہ لاکھوں میں, اور جو کیپچر ہوتا ہے ہمارا جہاں ڈیٹا اس میں FBR کے بیچ میں وہ کچھ ہزاروں میں. تو وجہ یہ ہے کہ کوئی موٹیویشن نہیں ہے, کوئی اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, تو ہم لے آئیں گے نا, اکاؤنٹیبلٹی لائیں گے. دوسرا جو ہم لوگوں نے ریٹیل میں جانا ہے تو POS کے تھرو جائیں گے, اور پھر ہم یہ پوائنٹ آف سیل کا سسٹم کام کیسے کرے گا, ریٹیل شاپس پہ مشینز وغیرہ یہ کس طرح سے ساری چیزیں انسٹال ہوں گی, سسٹم کے ساتھ لنک کیسے ہوں گی, وہ تمام چیزیں ان پلیس ہیں؟ جی 80,000 مشین تو ہے نا, ابھی صرف 10,000 مشین کو ہم استعمال کر رہے ہیں, اور وہ بھی پوری طریقے سے استعمال نہیں کر رہے. اب 80,000 تک تو ہم جا سکتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ ہم پیسے دیں گے, یہ مشین جو ہیں POS ہم 5 لاکھ تک جائیں گے اگلے 2 سال میں, اور اس کے بیچ میں ہوگا یہ کہ یہ ہے آپ کے دکانداروں کے پاس ہوں گی, لیکن وہ وائی شوڈ دے جسٹ یوز دیز مشینز, اور وہ کیش جو ہے وہ اور کچی رسیدیں نہ دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پرائزز لے کے آئیں گے, اور کافی زیادہ پرائزز لے کے آئیں گے, کسٹمر کو کہیں گے آپ پکی رسید لیں, ہمیں بھیجیں, ہم آپ کو اس کے اوپر انعامات دیں گے. یہ ترکی میں بھی ہو چکا ہے, کولمبیا میں بھی, کئی ملکوں میں ایسے ہو چکا ہے, اور بڑا سکسیسفلی ہو چکا ہے. تو ہم کسٹمر کو موٹیویٹ کریں گے کہ ان سے جا کے پکی رسید لیں. تو یہ دس از دا وے ٹو ایٹ لیسٹ ریٹیل میں آپ نیٹ ورک کو بڑھانے کی. منسٹر صاحب, یہ کب تک امپلیمنٹ ہو جائے گا, اور جتنا آپ نے ریونیو ٹارگٹ رکھا ہے کیا وہ انہی چیزوں سے اچیو ہو سکے گا, ریئلسٹک ٹارگٹ ہے؟ ٹارگٹ کافی ریئلسٹک ہے, لوگوں نے اس کا بہت بڑا ہوا بنا دیا ہے. ابھی ہماری جو ہے نا 4.7 ٹریلین کی ہمارا ٹارگٹ ہے, اس کو ایکسیڈ کریں گے انشاءاللہ. تو اگر فرض کرو 4.7 ٹریلین بھی ہے, تو اگر یہ 9.2% انفلیشن اور 5% جو ہے, اس سے ہی ہم کو 5.32 یا 35 ٹریلین جو ہے اس پہ پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس جو رہ جاتا ہے 500 بلین. 500 بلین میں جو ہماری جو ہم لوگوں نے اس میں پالیسی ایکشنز ہیں, اس میں میرے خیال میں پہلے تو 260 تھا, اب شاید اس میں سے تھوڑا 40-50 کی کمی ہوئی ہے, تو 200 بلین وہاں سے آ جائے گا. 260 بلین ہمارا جو ہے وہ آئے گا تھرو یہ جو انفورسمنٹ. اور ابھی جو یہ جو ہے سو وی آر پریٹی مچ دیئر. تو ہم یہ اگر آپ ایڈ کر لیں,
اور اس وقت کا بیس جو ہے وہ 4.7 ٹریلین سے اب 4.8 ٹریلین کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو وی آر ہوم فری. لوگوں نے اس کو بہت بڑا ایک قسم سے ہوا بنایا ہوا ہے کہ یہ شاید ممکن نہیں ہوگا, لیکن میرے خیال میں جب 5% گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ریونیو کا مومنٹم بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اچھا منسٹر صاحب, سیلز ٹیکس کے حوالے سے آج خرم دستگیر صاحب نے ایک بات کی, اور میں یہ سوال اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آپ غالباً پاکستان کے پہلے وزیر خزانہ ہیں جنہوں نے 73 سال میں یہ کہا ہے کہ جی اب ہم باٹمز اپ اپروچ کریں گے, ٹرکل ڈاؤن پہ بلیو نہیں کریں گے. تو خرم دستگیر صاحب نے آج اس حوالے سے کہا کہ سیلز ٹیکس میں 383 ارب کا اضافہ, اور یہ ٹیکس لینا کس سے ہے, آئیے دیکھتے ہیں. اس بجٹ کا جو دل ہے وہ سیلز ٹیکس میں 383 ارب کا اضافہ ہے. سیلز ٹیکس کس سے لینا ہے؟ کراچی کی صنعت پچھلے 2 ہفتوں سے بند پڑی ہے, گیس نہیں ہے. آج سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صنعت بند ہو رہی ہے, CNG بند ہو رہے ہیں کیونکہ گیس نہیں ہے. تو جناب اسپیکر, ان دونوں دستاویزات میں اصل میں اس حکومت کی نالائکی کا کوئی علاج نہیں ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے, کیونکہ وہ کنجینٹل ہے. یہ جو مسمینجمنٹ ہے یہ کنجینٹل ہے. جی منسٹر صاحب, آپ نے سنا سابق وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ تو کنجینیٹل ڈیزیز ہے. دیکھیں, خرم دستگیر صاحب نے تو مطلب ایک قسم سے گالیاں نکالنی شروع کر دی. اینڈ آئی تھنک somebody who doesn't have substance in his argument وہ ایسے ہی باتیں کریں. میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا کہ کس طریقے سے ہم 5.8 ٹریلین پہ جائیں گے. اور دوسری چیز ہے, ایک ہفتے کے بیچ میں اگر گیس نہیں ہے تو اس سے یہ نہیں ہو, مطلب 365 دن کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ فگرز میں یہ ہے وہ ہے. تو یہ تو میں اس کے اوپر کامنٹ, میرے خیال میں اٹ ڈزنٹ ایون ڈیزرو کامنٹ فرام می. تو میں نے جو بات انہوں نے کہا جی سیلز ٹیکس جو ہے وہ کس سے لیں گے, ایک ہفتے میں تو کوئی وہ نہیں ہوگا نا کہ مطلب پورا پاکستان بند ہو گیا. تو دوسری چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. اور تیسری 373 کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بیسیکلی میں نے آپ کو صرف بتا دیا ہے کہ جو ہم نے پالیسی ایکشن لیے تھے 262 وہ اب میرے خیال میں 220 رہ گئے. اور یہ ایک بہت بڑا مس نارمر ہے جو ان لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے کہ جی ہم سیلز ٹیکس کو, انڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھا کے یہ جو ہم ٹارگٹس لے کے آ رہے ہیں اور ڈائریکٹ ٹیکسز کم ہو رہے ہیں. اور وہ یار بات یہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ 18 ٹریلین کی سیل ہے, مطلب یہ ریٹیل کی سیل ہے, اس میں 3.5 ٹریلین ہم کیپچر کر رہے ہیں, اس سے ہم 150 ارب روپے کا ہمارا ٹیکس آ رہا ہے. آل وی آر ڈوئنگ از کہ ہم وہ تھرو دیز POSs تھرو ٹیکنالوجی سے ہم یہ جو کیپچر ہے وہ 3.5 ٹریلین سے اگر ہم لے کے چلے جاتے ہیں 2-3 ٹریلین اوپر تو ہمیں پیسے مل جائیں گے. تو ہم جو ہے ایکسپینڈ کر رہے ہیں جو ہماری کلیکشن ہے. اور اس میں جو سمجھنے کی بات یہ ہے ارشد بھائی کہ یہ دکاندار جو اس سے گاہک سے تو پیسے لے رہے ہیں, یہ تو سیلز ٹیکس لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایڈیشنلٹی تو نہیں ڈال رہے, ہم تو بلکہ 17% سے اوپر نہیں لے جا رہے, کئی چیزوں میں سے ہم نے کم کیا. تو یہ جو ہے نا یہ فقدان ہے مطلب سوچنے کا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں. اور اصل میں پرابلم یہ ہے ارشد بھائی, ہم نے باٹمز اپ کی جو بات کی ہے جس میں ہم لوگوں کو چھتیں دیں گے, ہم ان کو انٹرسٹ فری لون دیں گے کاروبار کے لیے, ان کو ہم ایگریکلچرسٹ جو ہمارے چھوٹے کاشتکار ہیں ان کو ہم انٹرسٹ فری لون دیں گے, صحت کارڈ دیں گے اور ٹیکنیکل وہ گھبرا گئے. یہ 4 ملین لوگوں کا آپ اندازہ کریں اگلے 2-3 سال میں کہ اگر 4 ملین تک ہم پہنچ گئے اور وہاں ہم لوگوں نے ایک پورا پیکج دے دیا ان کو ویلفیئر اسٹیٹ کا, تو آپ سمجھے نا کہ ان کی تو چھٹی ہوگی. جب منسٹر صاحب ٹرکل ڈاؤن جو تھیوری ایک چلتی آ رہی تھی اور آپ اب کہہ رہے ہیں کہ باٹمز اپ اپروچ ہوگی, تو اس میں فرق کیا ہے؟ ٹرکل ڈاؤن تھیوری ہے کیا, اور پاکستان میں یہ کس طرح سے چلتی رہی ہے اور کون اس سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے؟ دیکھیں, ٹرکل ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیپٹل فارمیشن کرتے ہیں ایٹ دی ٹاپ, جو آپ کے ویدر انڈسٹریلسٹ ہیں, ایگریکلچرسٹ ہیں, اس لیول پہ کیپٹل فارمیشن ہوتی ہے. اس کے ثمرات پھر نیچے مڈل کلاس کے پاس آتے ہیں, پھر اس کے ثمرات نیچے آتا ہے, ٹھیک ہے, جو ہماری جس کو آپ کہتے ہیں باٹم رنگ آف آر سوسائٹی, اور اس کو ٹرکل ڈاؤن کہتے ہیں. آج وہ ٹرکل ڈاؤن ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. کیوں ٹرکل ڈاؤن؟ اگر 10-20 اگر جو آپ کی جو گروتھ ہے اور وہ ایک قسم کی سسٹینیبل گروتھ ہے اوور 20 ایئرز 30 ایئرز, تو پھر تو سسٹینیبل گروتھ کی وجہ سے ٹرکل ڈاؤن نیچے تک پہنچتا ہے. ہماری تو کبھی گروتھ جو ہے وہ 4-5 سال کے بعد پھر ہم لوگ گر جاتے ہیں.
تو وہ بیچارہ ذرا سا اوپر نیچے والا اوپر جاتا ہے اور پھر گر جاتا ہے نیچے. تو سسٹینیبل گروتھ جب تک 15-20 سال نہیں ہوگی, اور آپ نے دیکھا چائنا کو دیکھیں 30-40 سال سے گرو کر رہے ہیں, ایون انڈیا 91 سے گرو کر رہا ہے, ترکی نے اس طریقے سے 20-25 سال گروتھ دکھائی ہے. تو ہماری کیونکہ سسٹینیبل گروتھ نہیں ہوتی تو ٹرکل ڈاؤن نیچے پہنچتا نہیں. تو ہم نے کہا نہیں, ہم ابھی نیچے سے اٹیک کریں گے, اور ہم نے ایک طریقہ کار ڈھونڈ لیا ہے. تو اس کے تھرو ہم تقریباً 500 سے 600 ارب روپیہ جو ہے وہ پمپ کریں گے اس جو نیچے والے لوگ ہیں. تو اس سے جو ہے پراسپیرٹی نیچے سے شروع ہوگی, اوپر سے ٹرکل ڈاؤن بھی ہوگا, بیکاز ہم ایگریکلچر میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں, ہم انڈسٹری اور ایکسپورٹ میں بھی کر رہے ہیں, ہم ہاؤسنگ میں بھی کر رہے ہیں. تو ادھر سے بھی ہوگا, لیکن نیچے سے ہم نیچے والوں کو ٹرکل ڈاؤن کے اس کے اوپر محتاجی پہ نہیں چھوڑ دیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.